حضرت مولانا محمد اقبال ملا ندوی کے انتقال پرملال کے بعد آج جامعہ کی مجلس شورا نے جامعہ اسلامیہ بھٹکل کی صدارت پر جناب عبدالعلیم صاحب قاسمی کو بالاتفاق منتخب کیا۔ مولانا عبدالعلیم قاسمی کا شمار بھٹکل کے ان چنیدہ علماء میں ہوتا ہے جنہوں نے بھٹکل میں علوم دینیہ کی نشر و اشاعت کے لیے بڑی خدمات انجام دی ہیں۔ ندوۃ العلماء میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران ناسازی طبیعت کی بنا پر لکھنؤ میں قیام دشوار ہوا تو عروس البلاد ممبئی منتقل ہوئے اور دارالعلوم امدادیہ میں داخلہ لیا۔ پھر یہاں سے اعلیٰ تعلیم کے لیے دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے اور وہیں سے اپنی تعلیم مکمل کر لی۔ چونکہ پہلے ہی سے ممبئی میں مقیم تھے لہذا فراغت کے بعد بھی ممبئی ہی کو اپنا مسکن بنایا اور ایک عرصے تک وہیں مقیم رہے۔ اس دوران الحاج محی الدین منیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو قریب سے دیکھنے کا انہیں موقع ملا۔ ان کے ساتھ مل کر قوم و ملت کی خدمت کی اور اسی خدمت کے جذبے سے بھٹکل میں بھی اب تک خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مولانا نے نقش نوائت کے نام سے اپنے رفقا جناب عبدالرحیم ارشاد اور جناب محمد علی قمر کے ساتھ مل کر ایک نوائتی اخبار شروع کیا جو گزشتہ 44 سالوں سے تسلسل کے ساتھ نکل رہا ہے۔ جناب الحاج محی الدین منیری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد جامعۃ الصالحات بھٹکل کے ناظم بنائے گئے، اب ناظم اعلیٰ کے عہدے پر فائز ہیں۔ جامعہ اسلامیہ بھٹکل میں معاون ناظم اور اس کے بعد نائب ناظم کے عہدے پر فائز کیے گئے اور اب حضرت مولانا محمد اقبال ملا ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد بالاتفاق جامعہ کے صدر منتخب کیے گئے۔ مولانا اب بھی پوری نشاط کے ساتھ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مولانا کی فراغت دیوبند سے ہے اور ندوی سے ان کی محبت اور تعلق کو دیکھ کر ہر دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ مولانا ندوی سے فارغ ہیں۔ آج بھی ندوۃ العلماء لکھنؤ کے ناظم اور جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے سرپرست حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی مدظ اللہ العالی سے مولانا کے گہرے روابط ہیں۔ مولانا موصوف کو ان سے قلبی لگاؤ بھی ہے۔ ان کی صدارت میں جامعہ کے تعلقات ندوی سے مزید مضبوط ہوں گے اور ندوی کا فیض جامعہ کے توسط سے بھٹکل و مضافات میں پہلے سے زیادہ عام ہوگا۔ ان کی صدارت کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد یہی صدا سننے میں آ رہی ہے کہ جامعہ مزید ترقیوں کے منازل طے کرے گا۔ یاد رہے کہ جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے اولین صدر جناب شاہ بندری محسن صاحب عرف امریکن محسن تھے۔ ان کے بعد ڈی اے اسماعیل صاحب، جناب عبدالمتین صاحب اسماعیل جی عرف کپا متین صاحب، جناب ڈاکٹر علی ملپا صاحب اور جناب مولانا محمد اقبال صاحب ملا ندوی بالترتیب صدارت کے عہدے پر فائز رہے۔ ادارہ فکر و خبر بھٹکل دل کی گہرائیوں کے ساتھ مولانا عبدالعلیم صاحب قاسمی کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہے۔ صدارت کے عہدے پر فائز ہوتے ہی فکر و خبر کی ٹیم نے مولانا اور جامعہ کے دیگر ذمہ داران سے رابطہ کیا، جس میں مولانا موصوف نے اپنے عزائم کا اظہار کیا۔ جامعہ کے دیگر ذمہ داروں نے بھی مولانا موصوف کی خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے جامعہ کے مستقبل کے تابناک ہونے کی طرف اشارہ دیا۔ دیکھیے جامعہ کے ذمہ داران سے فکر و خبر کی خصوصی ملاقات۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے مولانا عبدالعلیم صاحب قاسمی دامت برکاتہم۔ مولانا کو ہم اس وقت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جامعہ اسلامیہ کے چھٹے صدر اس وقت مولانا منتخب ہوئے ہیں۔ مولانا سب سے پہلا یہی سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جامعہ جیسے عظیم ادارے کے اب عظیم منصب پر فائز ہوئے ہیں، کس نظر سے آپ اس عہدے کو دیکھتے ہیں؟ جامعہ ماشاءاللہ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ جامعہ بہت ترقی کرے اور الحمدللہ جامعہ اسی نہج پر جا رہا ہے اور الحمدللہ ہمیں امید ہے کہ آگے بھی انشاءاللہ جامعہ بہت ترقی کرے گا۔ اور جو یہ منصب صدارت جو مجھ ناتواں کاندھے پر جو ڈالا گیا ہے، میں اس کے حق کو ادا کرنے کی کوشش بہت کروں گا، اس لیے کہ جامعہ سے آج سے نہیں، میں 50 سال پہلے سے میرا ان کا جامعہ سے تعلق رہا ہے اور جامعہ کو میں نے ہمیشہ محبت کی نظر سے دیکھا ہے اور ہمیشہ دیکھوں گا۔ یہ جو مجھے جو منصب ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ایک عطیہ ہے، انشاءاللہ جامعہ کو ترقی دینے کے لیے جو کچھ ہو سکے گا انشاءاللہ میں اس کے لیے آخر دم تک کوشش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور آپ کی تعلیم کہاں پر ہوئی، یعنی ندوی میں جامعہ میں ہوئی یا پھر دوسرا؟ میں نے سب سے پہلے بمبئی میں رہتا تھا
بمبئی میں نے میٹرک کی. میٹرک کرنے کے بعد میں ندوۃ العلماء چلا گیا. ندوۃ العلماء میں ماشاءاللہ میری طبیعت ذرا 6 مہینے کے بعد بہت بگڑ گئی. وہاں کے ڈاکٹر مایوس ہو گئے تو مجھے پھر واپس بمبئی آنا پڑا. بمبئی میں میں نے دارالعلوم امدادیہ میں تعلیم حاصل کی. اس کے بعد پھر دارالعلوم دیوبند چلا گیا. لیکن ندوے کے جیسا تعلق ہے, میں ہمیشہ ندوے جیسے تعلق رکھتا رہا. میں اپنے آپ کو قاسمی لکھتا تھا. ایک مرتبہ حضرت مولانا عالمیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا, عبدالعلیم تو اپنے آپ کو ندوی بھی لکھا کرو. میں نے کہا حضرت نہیں, میں بہت مختصر ندوے میں رہا ہوں, اس سے کوئی فرق نہیں, تمہاری فکر ندوی ہے اس لیے تم ندوی لکھا کرو. میں نے لکھنے کی ہمت نہیں کی. لیکن پہلی مرتبہ جب ندوی برادری قائم ہوئی بمبئی میں, تو میں ندوی برادری کا اس کا سیکریٹری تھا. لیکن اس کے بعد پھر بہرحال حالات ایسے ہوئے کہ بمبئی چھوڑنا پڑا. آج کے بھٹکل میں رہتا ہوں. انشاءاللہ بھٹکل میں رہ کر بھی انشاءاللہ ہمیشہ جامعہ کی خدمت کروں گا, اور اس کا تعلق جو ندوے سے ہے اس کو اور استوار کرنے کی انشاءاللہ میرا عزم رہے گا. مولانا اس وقت آپ صدر ہوئے تو کوئی خاص منصوبے آپ کے سامنے ہیں جامعہ کو اور زیادہ ترقی کی طرف گامزن کرنے کے سلسلے میں, اگر اس طرح کے کوئی ارادے ہیں؟ دیکھیے, ہمیشہ سے ہم نے جامعہ کو آگے بڑھانے کی کوشش کی. بعض لوگوں کا ذہن تھا کہ جامعہ بس ایک مدرسہ رہے چھوٹا سا, لیکن جب منیر صاحب اس کے ناظم بنائے گئے تو اس میں آفاقیت آئی, اور اس کے بعد جب ندوے سے اس کا اطلاق ہوا تو اس میں اور وسعت آئی, اور انشاءاللہ جامعہ آگے بڑھ رہا ہے اور آگے بڑھے گا. ہم چاہتے ہیں کہ جامعہ ایک بڑی عظیم یعنی جامعہ بنے, اور انشاءاللہ اس کا شہرہ پوری دنیا میں ڈنکا بجے. مولانا ابھی آپ نے دارالعلوم ندوالعلماء کا تذکرہ کیا, تو جیسے کہ جامعہ کی تاریخ شروع دن سے دارالعلوم ندوالعلماء اور وہاں کے اکابر علماء سے اور دوسرے دارالعلوم دیوبند کے اکابر علماء سے بھی جامعہ کا تعلق رہا ہے, تو اس تعلق کو مزید مضبوط کرنے کے سلسلے میں آپ کی کیا سوچ رہے ہیں آپ اس وقت دارالعلوم ندوالعلماء؟ بعض لوگ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ جامعہ سے ندوے کا تعلق ٹوٹ جائے, اور یہاں سے جو طلباء ندوہ جاتے ہیں وہ ان کا جانا موقوف ہو جائے, اور ہم جامعہ میں ہی یعنی اس کو فضیلت کو قائم کریں. میں اس کا قائل نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کے اندر آفاقیت اور بچوں کے اندر حریت اور بچوں کے اندر جو ہے مجاہدانہ چیز پیدا کرنے کے لیے وہ سفر کرنا چاہیے. سفر بہت ضروری چیز ہے, لیکن بہرحال جامعہ سے اب آگے نکل کر بڑے بڑے مدارس کو جب تک ہمارے طلبہ نہیں دیکھیں گے ان کے اندر وہ حریت پیدا نہیں ہوگی. ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہمارا یہ تعلق ندوۃ العلماء سے ہمیشہ باقی رہے, وہاں کے اکابرین ہمارے یہاں آتے رہیں جاتے رہیں, اور ہم بھی ان کے پاس جا کر ان سے اکتساب فیض کریں. یہ ہمارا عزم ہے انشاءاللہ. ناظرین, تو یہ تھے جامعہ اسلامیہ کے نو منتخب چھٹے صدر مولانا عبدالعلیم صاحب, جو اپنے جذبات کا عزائم کا اظہار کر رہے تھے جامعہ کے سلسلے میں ان کی کیا سوچ ہے اور کیسا تعلق جامعہ کا ان اکابر علماء سے رہا ہے. اور یہ بات بھی مولانا نے ذکر کی کہ بعض مرتبہ بعض شخصیات وہ ہوتی ہے جو کسی ادارے کا تخیل پیش کرتی ہے, بعض شخصیات وہ ہوتی ہے جو اس ادارے کو آگے پروان چڑھانے میں اور اس کو آگے بڑھانے میں اہم رول ادا کرتی ہے. بہرحال ہر ادارے میں ہر شخصیات کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے, اس کی خدمات ہوتی ہے. تو میں پھر ایک بار مولانا کو ہمارے ادارہ فکر و خبر کی طرف سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں, اور ان کے حق میں دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مزید ان کو صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے, اور مزید ان سے اللہ تعالیٰ ملت کی خدمت لے, اور خاص طور پر جامعہ اسلامیہ ان کے دور میں ایک نئی ترقی کی طرف راہ پر گامزن ہو. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے نائب ناظم جناب مولانا طلحہ صاحب. مولانا, آج کی مجلس شورا میں منتخب جو چھٹے جامعہ اسلامیہ کے نئے صدر ہوئے ہیں مولانا عبدالعلیم صاحب قاسمی, اس سلسلے میں آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ متفقہ منتخب ہوئی ہے یا پھر دوسرے آراء بھی اور دوسرے اسماء بھی پیش ہوئے تھے؟ الحمدللہ, سب سے پہلے جو ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج الحمدللہ جامعہ کی چھٹے صدر کا انتخاب ہوا. نام پیش ہوا تو بالاتفاق کسی اس کے کا جو نام بھی پیش نہیں ہوا, اور بالاتفاق جو طے ہوا. مولانا, اس سلسلے میں آپ کی کیا تاثرات ہیں؟ مولانا کی شخصیت کو بطور صدر آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, کیا توقعات ہیں آپ کے؟ مولانا عبدالعلیم صاحب کا ابتدا سے الحمدللہ جامعہ سے بھی ندوہ سے بھی ربط رہا, اور خصوصاً حضرت مولانا سے, اور اس وقت حضرت مولانا رابع صاحب مدد اللہ ان کے ساتھ بھی بڑے اچھے مراسم اور تعلقات تھے, اور منیری صاحب کے ساتھ مل جل کر کام کیا,
اور جامعہ کی بڑی مطلب فکر رہتی تھی، بمبئی میں ہو یا یہاں پر ہو. ابھی کئی سالوں سے تو مستقل الحمدللہ بھٹکل جب آئے تو جامعہ سے جڑ گئے. جامعۃ الصالحات میں تو تھے ہی، لیکن اس کے بعد جامعہ سے آپ کا بڑا ربط رہا. پہلے معاون ناظم کی حیثیت سے رہے، پھر اس کے بعد نائب ناظم کی حیثیت سے رہے. اب الحمدللہ جامعہ کے صدر کے عہدے کے لیے انتخاب کیا گیا. تو یہ تھے جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے نائب ناظم جو مولانا عبدالعلیم صاحب کی مختلف جو خدمات ہیں جامعہ کے تعلق سے اس پر روشنی ڈال رہے تھے. ناظم اور معاون ناظم کی حیثیت سے جو آپ کی خدمات ہیں اور ان کے سلسلے میں اپنی نیک خواہشات کا اظہار کر رہے تھے. ہم امید کرتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کھڑے ہیں محترم المقام مولانا مقبول صاحب ندوی جو جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے محتمم ہیں. مولانا آج جو مجلس شورا میں چھٹے صدر کا جو انتخاب ہوا ہے، بطور محتمم آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. مولانا محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد آج کی ہماری مجلس شورا نے حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب قاسمی مدد اللہ علیہ کو جامعہ اسلامیہ کی اس جاری میعاد کے لیے بحیثیت صدر کے منتخب کیا ہے بالاتفاق. میں سب سے پہلے مولانا کو مبارکباد دیتا ہوں کہ مولانا میں اپنے تمام جامعہ اسلامیہ کے اساتذہ اور طلباء کی طرف سے اور ذمہ داروں کی طرف سے، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مولانا سے بڑی خدمات لیں گے جامعہ کی ترقی کے لیے. جہاں تک مولانا عبدالعلیم صاحب کا تعلق ہے، ماشاءاللہ شروع سے ہی جامعہ اسلامیہ سے منسلک ہیں. اور ادھر حضرت منیری صاحب کے بعد جب وہ بھٹکل منتقل ہوئے تو اس کے بعد سے جامعہ صالحات کے ساتھ ساتھ جامعہ اسلامیہ کی انتظامیہ میں، عمیلہ میں اور مختلف موقعوں پر اس کے عہدیدار کی حیثیت سے خدمات انجام دی ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ مولانا کی سرپرستی میں انشاءاللہ جامعہ علمی اعتبار سے اور تربیتی اعتبار سے انشاءاللہ ترقی کرے گا. ہمیں چونکہ مولانا تعلیمی کمیٹی میں مستقل حاضر ہوتے ہیں، شریک رہتے ہیں، تو انشاءاللہ تعلیمی اعتبار سے مولانا کی سرپرستی میں ہم جیسا کہ اس سے پہلے ان کی خدمات رہی ہیں، ابھی اس ذمہ داری کے بعد وہ مزید فعالیت کے ساتھ اور دلچسپی کے ساتھ جامعہ کی ترقی میں فکر کریں گے. اور میں بحیثیت خادم جامعہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے، یقین ہے کہ انشاءاللہ مولانا کی سرپرستی میں ہمارا جامعہ ترقی کرے گا. ہماری طرف سے جس طرح کی بھی خدمات ان کو مطلوب ہوگی انشاءاللہ ہم اپنے پورے طور پر ان کو خدمات دینے کے لیے تیار ہیں. تو ناظرین، آپ نے سنا جامعہ اسلامیہ کی مختلف ذمہ داران کے تاثرات جو اپنی نیک خواہشات کا اظہار کر رہے تھے. ادارہ فکر و خبر بھی اس موقع پر اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا عبدالعلیم صاحب قاسمی کی عمر میں برکت نصیب فرمائیں اور جامعہ کو قائم کیے ہوئے جو 60 سال گزر چکے ہیں، انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ان کی صدارت میں ایک نئی راہ کی طرف جامعہ گامزن ہوگا اور پہلے سے زیادہ اس کی افادیت اور نافعیت پورے بڑھتے ہوئے نہ صرف اس ملک کے لیے بلکہ پورے عالم کے لیے انشاءاللہ وہ نافع بنے گا. اسی پر ہم اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.